پرچے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے. تو پوچھے میں تو وہاں سے MNA بنا ہوں, وہ کور کمانڈر ہاؤس میرے ہی حلقے میں ہے, تو وہاں تو اتنے نکے لگے ہوئے, وہاں تو اتنی زیادہ سیکیورٹی میں 18 تھانوں میں بانگ اس وقت کرتے ہیں. 5-6 گھنٹوں تک کوئی جلتا رہا, کوئی جو کچھ ہوتا رہا, پیریڈ ہوتی رہی, کسی کا کوئی نظر نہیں آیا. کسی SHO کو جو ہے وہ باز پرس نہیں ہوئی کہ بھائی تمہارے تھانے سے ایک کراؤڈ گزر رہا ہے اور یا وہ آگ لگا رہا ہے یا کوئی توڑ پھوڑ کر رہا ہے یا امن عامہ میں خلل اندازی ہو رہی ہے, تم کدھر سے. کسی ایک کو جو ہے پولیس والے SHO کو تھانوں کو نوٹس نہیں دیا. سارے تھانوں میں پرچے لاہور کے درج ہوئے ہیں, یعنی ریس کورس روڈ سے لے کے اور کینٹ سے لے کے اور پتہ نہیں کہاں میں 18 تھانوں میں پرچے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے. تو پوچھے میں تو وہاں سے MNA بنا ہوں, وہ کور کمانڈر ہاؤس میرے ہی حلقے میں ہے, تو وہاں تو اتنے نکے لگے ہوئے, وہاں تو اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے, تو کدھر تھی اس دن سیکیورٹی. تو میں نے یہ بھی باور کروانے کی کوشش کی کہ جب یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے, کیا یہ سازش کو جنم لینے کے لیے سازش تو نہیں کی گئی؟ کیا کسی ایک فرد کو یا ایک پارٹی کو یہ جو ہے تتر بتر شیرازہ اس کا بکیر کا ختم کرنے کی جو ہے یہ سازش تو نہیں ہوئی ہے, اور کیسٹرڈ تو نہیں ہے یہ سارا. تو یہ ان چیزوں کو جو ہے اگر آپ دیکھیں اس کسوٹی پر پرکھیں تو پھر آرمی ایکٹ کا اور آرمی کے ٹرائل کا تو کوئی جواز نہیں بنتا ہے, کیونکہ پہلے دن ہی آرمی چیف اور ISPR کہتی ہے کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں اور ہم ان کو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. تو کور کمانڈرز نے بھی یہی کہا, فارمیشن کمانڈرز نے بھی یہی کہا. تو اس کے بعد آپ کرنل سے توقع کرتے ہیں اور 2 میجر سے کہ وہ انصاف کریں گے, جبکہ آرمی چیف اور کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈر سارے فتویٰ دے چکے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں, ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد ملٹری کورٹس کے ٹرائل کا تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے, اور نہ ہی وہ انصاف کر پا سکتے ہیں, نہ ہی وہ اس کسوٹی پر آزاد عدلیہ اسے کہا جا سکتا ہے. اور میں نے یہ بھی مثال دی کہ ایک دفعہ ہائی کورٹ بار کے صدر, یہ کافی پہلے کی بات ہے, وہ ملٹری ٹرائل ایک کرنے کے لیے گئے. ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے گئے تو جو پریزائڈنگ آفیسر تھا اس کو کہتے ہیں کہ جب وکیل صاحب نے تو کہنا تھا یہ جھوٹا کیس ہے, اس نے کہا اچھا تم جھوٹا کیس کہتے ہو, یہ دیکھو سرکار نے کیس بنایا ہے. اچھا سرکار پر تم الزام لگا رہے ہو, اس لیے تم جو ہے ہائی ٹریزن کے مرتکب ہو, وکیل صاحب کو بٹھا لیا کہ تم بھی ملزم ہو. وہ ہم نے شور مچایا, جسٹس کیانی چیف جسٹس تھے کہ جی وکیل وہ بیچارہ ملٹری کورٹ میں وکالت کرنے گیا ہے ملزم کی, اور اسے وہ جو ملٹری کورٹ ہے اس نے بٹھا لیا ہے کہ تم سرکار پر الزام کیوں لگا رہے ہو, اس لیے تم بھی ملزم ہو. تو پھر کیانی صاحب نے, جنرل بختار تھا وہ اپنا کور کمانڈر تھا لاہور کا, اسے کہہ کر تو پھر وکیل صاحب کو جان چھڑوائی. تو یہ اگر عالم ملٹری کورٹس کے انصاف کا معیار ہے, اور اسی طرح FCR, اسی طرح جو ہے کوئٹہ کلات آرڈیننس کے میں نے حوالے دیے, اسی طرح کرمنل لا جو ہے 1968 کے حوالے دیے, جو میمن کے کیس میں, عزیز اللہ میمن کے کیس میں سپریم کورٹ نے ان کو قوانین کو ہی کالعدم قرار دے کے انہوں نے کہا 2 قسم کے قانون جو ہے وہ ایک ملک میں نہیں ہو سکتے ہیں, پیرلل جوڈیشل سسٹم نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ مسلمہ ہمارے اپنے فیصلہ جات موجود ہیں, ان کی روشنی میں نے یہی باور کروایا کہ خدا را وہ غلطی مت دہرائیں کہ 1971 والی, کیونکہ ہم نے آدھا ملک جو ہے گنوا دیا یہ جو ہے ملٹری کورٹس لگا کر اور لوگوں کے اندر نفرت پیدا کر کے. ہم چاہتے ہیں کہ فوج ہماری ان چیزوں سے باہر رہے تاکہ جو ہے فوج کو بدنامی کا جو ہے وہ نہ دیکھنا پڑے, اور عوام کے اندر جو ہے فوج کی جو ہے محبت وہ کمتر نہ ہو نہ پائے, اور اس لیے جو ہے ملٹری کورٹس کا جواز بالکل نہیں بنتا ہے. تو آج ہماری جو ہے استدلال ختم ہوئی ہے, ہمارا چودھری صاحب کا جو ہے پٹیشن کی طرف سے ہم نے آرگیو کر دیا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ ہم نے ججز کو بھی کہا کہ آپ اللہ کو جواب دیں, اور آپ نے آئین اور عوام کی جو ہے وہ حقوق کا, بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. تو آئین کی بالادستی, آئین کی بقا, اس ملک کی ترقی اور ترویج اسی میں مضمر ہے اور منحصر ہے.
کہ آپ جو ہے ہر ادارہ اپنے اپنے حدود و قیود کے اندر کام کرے، اور یہی آپ سے توقع کرتی ہے قوم بھی، ملک بھی، اور سب آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ انصاف کو. انہوں نے ضرور ہمیں کہا، دونوں کو بلکہ، کہ آپ پارلیمان میں رہے ہو، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے یہ مثال دی کہ جناب پارلیمان کے اندر آپ آئیے، ذرا تشریف لائیے. ہم اگر بولنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ باہر اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. جس طرح سے قانون سازی اور جس طرح سے پارلیمنٹ چلائی جا رہی ہے، وہ الامان، وہ جو ہے ایک ایسا بلڈوز کیا جا رہا ہے، ایک نئی ایک قسم کی روایات جو رکھی جا رہی ہیں. جس طرح سے 26ویں ترمیم ہوئی ہے وہ فسطائیت کی انتہا پر ہے. تو اس لیے آپ سے قوم توقع کرتی ہے کہ آپ انشاءاللہ آئینی حقوق ان کو دیں گے، میسر کریں گے، کیونکہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ آپ اللہ کو جواب دیں. میں نے اسلامی شرع سے بھی اور قوانین سے بھی پڑھ کے سنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا وہ بھی کہ ایک ہی جج قسم کے، 3 قسم کے ججز ہیں. ایک ہی جج دوزخ جنت میں جائے گا جو اپنے ایمان اور قانون اور آئین کے مطابق جو ہے عوام کے حق میں فیصلہ دے گا، اور جو کسی وجہ سے کسی کے اثر کے تحت جو ہے کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، اور جو نااہلی لا علمی کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. سو میں نے یہی اس سے مستعار لیا کہ ایک کرنل جو ہے اس کو علم کہاں ہے قانون کا، وہ دسترس کہاں سے رکھتا ہے. اس کو تو یہ نہیں پتا ہے کہ سرکار کے خلاف اگر جو ہے ایک نالش کر کے وکیل کہتا ہے کہ جھوٹا کیس ہے تو وہ اس کو الٹا بٹھا دیتا ہے کہ تو سرکار پہ الزام لگا رہا ہے، اس لیے تو بھی جو ہے غداری کر رہا ہے. تو یہ اگر اس طرح سے جو ہے ججز ملٹری کورٹس لگیں گی اور ملٹری کورٹس اس طرح کے فیصلے کریں گی تو پھر ظاہر ہے کہ عوام کا استحصال ہوگا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ عوام کا جو ہے حق میں فیصلہ ہوگا، اور اس کو اپیلیں سرکار کی مسترد کر کے وہ 5 رکنی فیصلہ جو ہے اس میں بحال رکھیں گے. تھینک یو.